اگر میں بات کروں کھانے کے اعتبار سے تو یہ بہترین سورس ہے پروٹین کا۔ گوشت کے بعد اگر کوئی جیسے دل کے مریض ہیں، ہائی بلڈ پریشر والے مریض ہیں، وہ گوشت نہیں کھا سکتے، وہ مشروم کھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ندیم احمد، پلانٹ پیتھولوجی، اور میرا تعلق نواز شریف یونیورسٹی ملتان سے ہے۔ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مشروم کیا ہوتی ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، روزانہ اگر اس کو استعمال کریں تو اس کو استعمال کرنے کے کیا فوائد ہیں، کس طرح سے یہ گرو کی جاتی ہے، اس کو گرو کرنے کا طریقہ، اور اس کی جو ٹریننگز ہیں ان کا شیڈول، ہم کب کب ٹریننگز کرواتے ہیں، یہ آج کی میں اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا آپ کو بریف کر دوں۔ جی، مشروم کیا ہوتی ہے؟ مشروم جو ہے ایک فنجائی ہے، اور یہ جیسے پودے ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ اگتی ہے، لیکن اس کا جو ہم پیچھے کنگڈم سسٹم دیکھتے ہیں وہ پلانٹ رہی ہے۔ فنجائی ایک مائکروب ورلڈ جو ہے، جو چھوٹی دنیا جس کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اس کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے اس کا تعلق ہے، لیکن یہ میکرو فنگس ہے۔ دنیا میں جو سب سے بڑا لارجسٹ آرگنزم ہے وہ بھی مشروم ہے، وہ بھی فنجائی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ نارتھ امریکہ کے جنگلات کے اندر پائی جاتی ہے۔ سب سے بڑی تقریباً 2.5 کلومیٹر اس کا ڈایامیٹر ہے۔ اتنا بڑا ہاتھی بھی نہیں ہوتا، کوئی درخت نہیں ہوتا، کوئی بڑی بلڈنگ نہیں ہوتی جتنی بڑی مشروم یہ ایک سپور سے پیدا ہوئی اور اتنے بڑے جو سسٹم کے اندر وہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے کہ اگر میں بات کروں کھانے کے اعتبار سے تو یہ بہترین سورس ہے پروٹین کا۔ گوشت کے بعد اگر کوئی جیسے دل کے مریض ہیں، ہائی بلڈ پریشر والے مریض ہیں، وہ گوشت نہیں کھا سکتے، وہ مشروم کھا سکتے ہیں۔ اس میں زیرو فیٹ اس میں ہوتی نہیں ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی بہت کم ہیں، پروٹین بہت زیادہ ہیں، منرلز بہت زیادہ ہیں، وائٹامنز بے شمار ہیں جو ڈیلی روٹین میں ہمیں کھانے کے لیے چاہیے۔ اچھا جی، اگر ہم اس کی بات کریں طبی اہمیت کے اوپر تو یہ جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے بہترین سورس آف فوڈ ہے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہترین سورس آف فوڈ ہے، جو ذیابیطس شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے بڑا اچھا سورس ہے غذا کے اعتبار سے۔ جوڑوں کے درد، جن کو جوڑوں کا درد ہے وہ اس کو روٹین میں کھائیں گے تو ان کے درد میں کمی آئے گی اور آہستہ آہستہ ان کا یہ پرابلم حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر میڈیسنل پوائنٹ کے اندر اینٹی ٹیومرس کینسر جو ہے کہ آج پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے اس کا، تو یہ اگر روٹین میں اس کو میڈیسن کے اعتبار سے کھائیں گے یا غذائی اعتبار سے روٹین میں کھائیں گے تو یہ اینٹی کینسرس کا رول پلے کرتی ہے۔ تو میڈیسنل پوائنٹ میں پوری دنیا ہے اس کے اندر، اور اس کی ایک ٹائپ ہے جس کو گائنوڈرما کہتے ہیں، اور اس کو مدر آف ہربس، ساری جڑی بوٹیوں کی ماں اس کو کہا جاتا ہے، کہ اس کا اتنا زیادہ جو ہے نا طبی اس کی اہمیت ہے۔ اچھا جی، اس کو اب لگایا کیسے جاتا ہے، اس کو کیسے گرو کیا جاتا ہے؟ تو اگر ہم اس پہ جنرل بات کریں تو اس کو گرو کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس میں اویسٹر مشروم سب سے آسان مشروم ہے، اس کو گرو کرنا بہت آسان ہے۔ صرف 3 دن کے اندر اس کے 2-3 مراحل ہیں، اس کو ہم پورا کرتے ہیں، اور تیسرے دن اس کے بیگ بھر کے مشروم کٹس تیار ہو کے ان کو آرٹیفیشل انوائرمنٹ کے اندر، لیب کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، کلٹیویشن روم میں رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ گرو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا کرتے ہیں اس میں 2 مین انگریڈینٹس، ایک ویٹ سٹرا جس کو ہم توڑی کہتے ہیں، گندم کا بھوسا کہتے ہیں، مین وہ ہے، اور 10% اس کے اندر ویٹ برین جس کو چوکر بھی کہا جاتا ہے عام لوکل زبان کے اندر، 10% وہ ہم نے اس میں مکس کرنا ہے۔ 2 دن اس کو گیلا کرنا ہے پانی کے ساتھ، تقریباً 60 سے 65% اس کے اندر ہم نے نمی برقرار کرنی ہے۔ جب برقرار ہو جائے پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کا اسٹرلائزر ہے، اس کے اندر ہم بیگ بھر کے جتنی 3 کلو کا بھرنا ہے، 2 کلو کا بھرنا ہے، جو ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق بھر کے اس کے اندر 65 سے 70 سینٹی گریڈ پہ 1 گھنٹے کے لیے اس کو ہم نے اسٹرلائز کرنا ہے، تاکہ اس کے اندر جو جراثیم ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں۔ جب جراثیم مریں گے پھر ہم اس کو ٹھنڈا کر کے اور اس کے اندر اس کا سپان ڈالیں گے۔ سپان سے مراد یہاں پہ مشروم کا بیج ہے، وہ 1 سے 2% ڈالا جاتا ہے۔ ڈالنے کے بعد ان بیگز کو بند کر کے اوپر ربر بینڈ لگا کے ہم اس کو کلٹیویشن روم میں یا گروتھ روم جو ہوتا ہے جو ہم اسپیشل تیار کرتے ہیں، اس میں نمی
टेम्परेचर, हवा और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीज़ें हमने मेंटेन करनी है। उनको मेंटेन करते हैं, 1 महीने बाद ये मशरूम निकलना शुरू हो जाती है। और फ्रेश मशरूम बड़ी खूबसूरत देखने में भी और खाने में बड़ी लजीज, ढेर सारी आइटम्स उसकी इस्तेमाल होती हैं, जैसे मशरूम पकोड़ा है, मशरूम चिप्स है, मशरूम के बर्गर हैं, मशरूम के सैंडविच हैं, मशरूम की कढ़ाई है, मशरूम का पुलाव है, ढेर सारी मशरूम पास्ता है, मशरूम सूप है, ढेर सारी आइटम इसकी खाने के एतबार से बनती हैं। तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें इसको लेके खाया जा सकता है। सिर्फ़ इसका मसला क्या है कि फार्मर तो इसको लगाने के लिए तैयार है कि जो आम आदमी है उसको अभी इसका पता नहीं है कि मशरूम खाई जाती है। तो हम इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि आम आदमी को इसकी अहमियत का पता चले, वो इसको खाए। ये बाज़ार में जैसे सब्ज़ी सेल होती है ऐसे सेल हो। जब ये इस तरह से आएगी फार्मर भी खुशहाल हो जाएगा। हमारा जो गोश्त की कीमत रोज़ बढ़ती जा रही है, सिर्फ गोश्त कम होने की वजह से और तलब ज़्यादा होने की वजह से वो कम हो जाएगी, क्योंकि मशरूम के अंदर भी गोश्त के बराबर तकरीबन प्रोटीन्स है और ये सस्ती प्रोटीन है और मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं और ये बेनिफिशियल मशरूम है, बेनिफिशियल प्रोटीन है। इसके साथ मैं ये बताना पसंद करूँगा आपको कि हम रूटीन के अंदर हर साल फरवरी मार्च में इसकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। तो अभी हमारी जो क्रॉप है वो एंड हो रही है, अगली हम क्रॉप 10 दिन बाद लगाने लगे हैं। तो उसकी हम एक मुकम्मल वीडियो हर स्टेप की बना के आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको जो लोग तो फ़िज़िकली आना चाहते हैं, हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, वो नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नदीम अहमद मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और जो नहीं आ सकते उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि वो वीडियो को देखें, उसको सीखें और अगर कोई मसला हो तो हमें फ़ोन कर लें, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कांटेक्ट कर लें, करके तो हमारे साथ शामिल हों, इसको लगाएं और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग एक अच्छे सोर्स को, अच्छी ग़िज़ा को खाने के काबिल बन सकें और सारा जो मुल्क है उसका इसमें फ़ायदा होगा। जी शुक्रिया।